بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویو پوائنٹ کا آج خصوصی شو ہے اور یہ خصوصی شو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے، اور آج کے دن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کچھ خاص بنایا جائے اور رہنمائی حاصل کی جا سکے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی زندگی سے، اور جان سکیں ہم کہ آخر کس طرح ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کے اس خصوصی شو میں مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جن شخصیت کے پاس ہم پہنچے ہیں وہ آپ سب کی جانی مانی اور آپ سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس نشست میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہماری بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں اور ہم آپ سے گفتگو کر سکیں۔ تو ہم جو ہے اگر اس پروگرام کا آغاز اس بات سے کریں کہ کیونکہ ماہ ربیع الاول بھی ہے تو یہ ہمیں سمجھائیں، کیونکہ خاص طور پہ نوجوان نسل آپ سے یہ ضرور جاننا چاہے گی کہ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربیع الاول 12 مہینوں میں آپ کی ولادت سے پہلے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت کے مہینے تھے ذوالقعدہ، ذوالحج، شوال اور محرم۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس سے بھی بے نیاز رکھا کہ یوں کہا جاتا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں پیدا ہوئے یا حج کے مبارک مہینے میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو ایک عام سے مہینے میں پیدا کر کے اس مہینے کو عزت عطا فرمائی، اور ایک نام کی مناسبت تھی۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو۔ تو دنیا میں جیسے موسم بہار کی آمد تھی تو انسانی ارواح کے لیے بھی آپ کی آمد موسم بہار کی آمد تھی۔ آپ کے آنے سے جیسے بہار میں پھول، کلیاں، ہر چیز شوق ہو جاتے ہیں اور درخت بھی سرسبز ہو جاتے ہیں، آپ کی آمد نے انسانیت کو سرسبز کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ آپ ایک ایسا پیغام زندگی لے کر آئے جو سب کے لیے نور ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں رات آتی ہی نہیں، اس کی رات بھی دن ہے اور دن بھی دن ہے۔ جو اس میرے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ربیع الاول خود بابرکت بنا ہمارے نبی کی آمد سے۔ کہ اس کو کس طرح سے منایا جائے، کیا اس کو منانا چاہیے، اس کا تقاضا کیا ہے محبت کا کہ ہم اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، تو اس کے لیے کیا جلوس نکالیں یا جو ہم روایتی طریقہ کار دیکھتے ہیں محافل کا انعقاد کریں، کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ دیکھیں، محبت کا لازمی نتیجہ ہے فرما برداری اور اطاعت۔ اگر اللہ کے نبی کی محبت بڑھ رہی ہے، فرما برداری بڑھ رہی ہے، تو مقصد نبوت پورا ہو رہا ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں، صرف ڈھول ڈھمکے کر کے نعتیں پڑھ کے ربیع الاول منانا ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی، 100 کے قریب ملکوں میں میں گیا ہوں، کہیں نہ کہیں ربیع الاول مل جاتی تھی۔ بہت مہذب، بہت شستہ، مسجد میں یا بڑے ہال میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کے نبی کی
تعریف ہوتی ہے نعتوں کی شکل میں اور خطبات کی شکل میں، علماء بیان کرتے ہیں، شاعر اپنا کلام پیش کرتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے یہاں ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے اور ربیع الاول کا جلوس وہ کسی صورت میں بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں پوری زندگی سمجھا دی ہے، اس میں الحلال بین والحرام بین، آپ نے کہا میں نے حلال بھی تمہیں واضح کر کے بتا دیا ہے اور حرام بھی تمہیں واضح کر کے بتا دیا ہے۔ یہ ہماری ملکی رسمیں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا صاحب، جس طرح سے آپ نے فرما برداری اور اطاعت کی بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذرا ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں اس اطاعت اور فرما برداری کو اپنا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد عالی ہے، ان اللہ شرع الدین، اللہ نے تمہیں دین عطا فرمایا ہے۔ شریعت، شرع چشمے کو کہتے ہیں، اس سے شریعت ہے کہ ہدایت کا چشمہ پھوٹتا ہے دین سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَحَلَّ حَلَالًا، کچھ باتیں کرنے کی ہیں، وَحَرَّمَ حَرَامًا، کچھ حرام ہیں چھوڑنے کی ہیں، وَسَنَّ سُنَنًا، ان کو کرنے کا چھوڑنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، وَحَدَّ حُدُودًا، اور ایک لمٹ بھی مقرر کی ہے، اس سے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کی تسلی سنیں، وَجَعَلَهُ سَهْلًا، اللہ نے اسے بہت نرم بنایا، وَسَمْحًا، اللہ نے اسے بہت آسان بنایا، سہلاً، وَسَمْحًا، بہت نرم بنایا، وَوَاسِعًا، بہت کشادہ بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو ہمارے ماحول میں دین پر چلنے کو مشکل سمجھا جاتا ہے۔ دین تو فطرت ہے، بھوکے کے لیے روٹی کھانا کو مشکل کام، پیاسے کے لیے پانی پینا کو مشکل کام۔ یہ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن میں کہا۔ تو دین فطرت ہے، اس پہ چلنا اتنا ہی آسان ہے جیسے بھوکے کو روٹی کھانا، پیاسے کو پانی پینا۔ ماحول نے اس میں پیچیدگیاں پیدا کی ہیں، شیطان نے اس میں پیچیدگیاں پیدا کی ہیں، ورنہ 5 نمازیں ہیں ایمان کے بعد۔ پہلی امتوں پر 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور اس میں جماعت نہیں ہوتی تھی، اپنے اپنے عبادت خانوں میں وہ انفرادی طور پہ ادا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی اور پھر 5 پہ لائے، دینی 5 ہی تھیں۔ اس کی اہمیت بتائی کہ یہ بہت عظیم چیز ہے کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم بس سجدوں میں پڑے رہو اور میری بندگی کرتے رہو۔ پھر 5 کم کی، پھر 5، پھر 5، جاتے ہی 45 اڑا دیتے، ایسا نہیں کیا، اتنے چکر لگوائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے موسیٰ علیہ السلام، اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، انہوں نے بڑا کام دکھایا۔ وہ میرے خیال میں اللہ پاک نے ان کو وہاں کھڑا کیا تھا، ورنہ اپنی طاقت سے کون بول سکتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں، کمی کرائیں۔ تو وہ 5 ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ آپ نے فرمایا 5۔ کہا واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہر دفعہ 5 کم ہو رہی ہیں، ابھی جاؤں گا تو یہ ساری کم ہو گئی تو میری امت کا تو نقصان ہے، مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے، تھوڑی مرضی ہے، میری امت پہ 2 فرض تھی، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی، تو یہ 5 کتوں پڑھیں گے؟ تو 5 نمازیں ہیں جس کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں چاہیے،
آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ آدھی نماز پڑھیں، آپ کے پاس پانی کوئی نہیں، آپ تیمم کریں، آپ بیمار ہیں آپ لیٹ کے پڑھیں۔ یہ کتنی سہولتیں دی ہیں، آپ سے بیماری میں سنتیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، خالی فرائض پڑھ لیں۔ پھر دوسرا فریضہ ہے روزہ، اس میں بھی اللہ نے گنجائش دی ہے، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، اور بالکل ہی کوئی ایسا مریض ہے کہ کیا وہ روزے رکھ نہیں پائے گا، فدیہ دے دے، قبول ہو جائے گا۔ زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے ایسے دینا ہے۔ حج 5 دن کا کام ہے، اور 30-35 دن تو یہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے 5 دن کا کام ہے حج۔ تو عبادات کا جو اسکیل ہے، کیلنڈر ہے، وہ انتہائی مختصر ہے، جس میں اللہ نے انتہائی نرمی رکھی ہے۔ کسی امت پر تیمم نہیں تھا، وضو ہی تھا، چاہے 10 میل دور پانی ہو جاؤ، پانی لے کر آؤ۔ ہمارے نبی کی تو فعل اللہ نے ہمیں تیمم دے دیا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب 2 ہاتھ ایسے زمین پہ مارو اور یوں کرو، پھر 2 ہاتھ ایسے مارو اور یوں کرو اور نماز پڑھو۔ ایک حدیث ہے، اس پہ یہ سارے آپ میں عمل کر لیں تو سارا دین ہمارا عمل میں آ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، اداء امانت، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ یہ 4 کام میری امت کر لو یہ فرائض کے بعد۔ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولو زندگی میں، ہمیشہ سچ بولو۔ حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، 2 نمبری نہ کرو کسی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 نہیں کرے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور پوری انسانیت کا جھوٹ اور دھوکہ، اب تو یہی عرب و عجم سب فراڈی بنے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اخلاق اچھا رکھو، ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، اپنوں سے، غیروں سے اپنے اخلاق اچھا رکھو۔ چوتھا فرمایا رزق حلال کماؤ، تو پورا دین آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اتنا آسان اللہ نے کیا ہوا ہے ہمارے لیے۔ مولانا صاحب، معاشرے میں حلال اور حرام کا جو تصور ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مٹتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کا یہ ایک واقعہ جو میں نے سنا تھا بہت عرصہ پہلے، 15 سال پہلے آپ کے کسی بیان میں سنا تھا، کہ جس میں آپ کے ایک استاد صاحب تھے جن کے لیے آپ شہد لے کے گئے، گھر سے شہد آتا تھا، تو وہ لوگ اب کہاں گئے؟ کیوں حلال اور حرام کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے سوسائٹی میں؟ پہلے میں واقعہ دہرا دوں، سننے والے بہت ہوں گے۔ میرے استاد تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے تفسیر پڑھی، فوت ہو گئے۔ میں ایک دن شہد لے کر حاضر ہوا کہ جی یہ شہد آپ کو ہدیہ ہے۔ کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو 10 روپے کی بوتل آتی تھی اس وقت شہد کی۔ تو اب آپ ان کا کویشچن سنیں، تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، صرف 2 بھائی تھے، تو یہ حرام ہم نے نہیں کیا، ہم تک نہیں پہنچا۔ اچھا تو تیرے دادا نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا وہ صورت میں جمع ہی کوئی نہیں، میں تو ان کی دساں۔ تو پھر ہنس پڑے اور وہ رکھ لیا۔ یہ حلال و حرام کی پہچان اللہ کا یقین کرواتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے پالے گا، چاہے میں زمین کی تہ میں ہوں یا فضا کی وسعتوں میں ہوں، میرا رزق میرے پیچھے آئے گا۔ جب یہ یقین پختہ ہوتا ہے پھر حلال حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے مولانا صاحب، جس طرح سمینہ نے آپ سے پوچھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، تو
وہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے معاشرے میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم بخشے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے ہمارے پہ رحمت ہو جائے گی. لیکن قرآن و سنت تو ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ پہلے آپ عمل کریں اور اس کے بعد اس کی رحمت کی توقع رکھیں. آپ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. پھر ان سے فرمایا کہ انقذی نفسک من النار، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہو، جہنم سے خود بچانا اپنے آپ کو. تو ایک قانون بتا دیا ہے، واضح ہے، اٹل ہے. مولانا صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہتے ہیں. کیا معاملات ہونے چاہیے گھر میں؟ جیسے آپ نے ایک تو ذکر فرمایا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جس طرح سے ان کا رویہ تھا، جو ان کا حسن سلوک تھا، پھر جانوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو ان کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے ساتھ. تو یہ بڑے باریک معاملات ہیں اور ہم لوگ اس کو بڑا نظر انداز کر جاتے ہیں. کیسے اس سے رہنمائی حاصل کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایسی ہے کہ اس کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں، کوئی پہلو نہیں چھپا. جس چیز کو میرے نبی نے ایسے انگلی بھی لگائی وہ بھی موجود ہے. تو تبھی تو آخرت تک کے لیے نبی بنے گے نا. اگر ان کی تعلیمات گم ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے تو حجت کوئی نہیں. تو ان کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے. پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 اونٹ تھے. ایک کا نام عسکر تھا، ایک کا نام ثعلب تھا. 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا. 2 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا. اور مصر کے بادشاہ نے دلدل آپ کو ہدیہ کیا تھا. اب ڈیٹیل ذرا سنیں. اگر یہ چیزیں ہمیں نہ بھی معلوم ہوں تو ہماری آخرت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اللہ نے کس طرح محفوظ کیا. پھر آپ کے گھوڑوں کے نام سکب، سبحہ، تراز، لزاز، مرتجز، مرتجل، ورد، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. یعصوب، یعبوب، یہ سب جو چیز بھی اٹیچ ہوئی نا میرے نبی کے ساتھ وہ محفوظ ہو گئی. ساری زندگی میرے نبی کی موجود ہے. اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، تبھی تو انسان بنیں گے، ورنہ جانور ہیں. بس فرق یہ ہے کہ جانور بولتا نہیں، ہم بولتے ہیں. ہم اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو نبی کی زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے چونکہ ہمارے ماحول میں نہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ملازموں سے سلوک کیا جاتا ہے اور گھریلو ملازموں سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں جو سمجھایا ہے کہ ملازمین سے کیا سلوک کرنا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمیں اپنے ملازموں کو کس طرح سے رکھنا چاہیے. یہ تو آپ نے آخری خطبہ میں خاص طور پر اس کو بیان فرمایا. آخری خطبہ میں آپ نے عبادات کا کوئی ذکر نہیں کیا، سارا اخلاقیات پر خطبہ دیا ہے. سارے کا سارا خطبہ اخلاقیات پر ہے. تو ارقاءکم ارقاءکم، تمہارے نوکروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. تمہارے نوکروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور ان کو مارو نہیں، پٹائی نہ کرو. اگر تمہارا وہ کام صحیح نہیں کرتا تو گالی گلوچ اور پٹائی نہ کرو، فارغ کر دو. فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن کسی کو ماں بہن کی گالی دینا یہ تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی ساری فیکٹری برباد ہو جائے تو بھی وہ نقصان قابل برداشت ہے. کسی مسلم کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا اس سے بڑا جرم ہے. تو آپ نے کہا ان کو فارغ کر دو، لیکن زیادتی نہ کرو، مار پٹائی نہ کرو. اچھا مولانا صاحب، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں موضوع کو لے کے. ہم لوگ
کوشش پوری کرتے ہیں کہ فالو کر سکیں نبی کی تعلیمات کو، اور آخرت کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کی طرف بھی ہمیشہ دھیان رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موت کا ایک خوف ہے جو رہتا ہے. ہم میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو، مجھے بھی ہے. موت کا خوف کیسے دور ہو؟ سلیمان بن عبد الملک ایک بنو امیہ کا خلیفہ گزرا ہے. عبد الملک کا بیٹا تھا. تو ابو حازم رحمہ اللہ مکہ کے بڑے عالم تھے. وہ ان کو ملنے آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا وجہ تو بالکل عام سی ہے، آبادی سے ویرانے کو جاؤ تو ڈر لگتا ہے، اور ویرانے سے آبادی کو آؤ تو سکون ملتا ہے. جو اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے اس کے لیے اگلی زندگی ویرانہ ہے، اسے تو ڈر لگے گا، اور جس نے اپنی آخرت کو بچا لیا ہے اس کے لیے تو موت بہترین تحفہ ہے. دیکھنے میں ایک خوفناک منظر ہوتا ہے لیکن وہ تو بڑی اعلیٰ زندگی میں چلا جاتا ہے. تو آخرت کی تیاری نہ کرنے سے پھر موت کا ڈر غالب آ جاتا ہے. جو دن بدن میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ آج کل جو امریکہ کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے، اب میری زندگی تھوڑی ہے، تو میری اتنی دنیا جو ہے اس کا کیا بنے گا. تو جس نے آخرت نہیں بنائی ہوتی وہ پریشان ہوتا ہے. جب شمر نے کہا نا کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے، تو امام حسین علیہ السلام کے ایک شاہ سوار نے کہا، حبیب بن مطہر، اب الموت تخوفنا، ہمیں موت سے ڈرا رہے، موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے. مولانا صاحب، کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ اور اللہ کے ہاں کوئی دعا قبول ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہمیں معلوم ہو کہ اس طرح سے ہم دعا کریں گے تو وہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے مسلمان کی، جب تک کہ کوئی غلط نہ ہو، غلط چیز نہ مانگ رہا ہو. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ویسی ہی قبول ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے مانگا. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے قبول نہیں ہوئیں، اس کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ دعا اس میں خرچ ہو جاتی ہے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا نہ یہاں کوئی صلہ ملتا ہے نہ آگے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا اپنے بندے بندیوں کو کہ تم نے فلاں دعا مانگی میں نے دے دی، فلاں دعا مانگی تو میں نے کوئی رزلٹ تمہیں نہیں دکھایا، وہ آج میں تمہیں جنت میں اس کے عالی درجات دینے لگا ہوں. تو جب اللہ اس کو دکھائے گا وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. تو مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی، بشرط کہ ظلم و ستم کی نہ ہو، قطع رحمی کی نہ ہو. اچھا مولانا صاحب، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ویسے تو درود پاک کا بہت درجہ ہے اور اس زیادہ سے زیادہ جتنا بھی درود پاک ہم پڑھ سکے پڑھنا چاہیے، لیکن دعا کے لیے خاص طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس دعا میں جتنی زیادہ درود شریف پڑھی جائے اتنی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. دعا کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر میرے اوپر درود پڑھو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی دفعہ، پھر دعا مانگو، آخر میں پھر درود شریف پڑھو تو تمہاری دعا ڈائریکٹ جائے گی، قبول ہوگی. لمٹ اس کی کوئی نہیں، جتنا مرضی آپ پڑھ لیں. مولانا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن مولانا صاحب اجازت دیجیے گا ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مولانا طارق جمیل صاحب سے آج خصوصی نشست میں ہم مختلف سوال کر رہے ہیں، کچھ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ پوشیدہ باتیں بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی یا ہمارا ذہن نہیں سمجھ سکتا.
تو آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سمینہ، میں مولانا صاحب سے اب یہ جاننا چاہوں گا کہ مولانا صاحب، ہم اکثر توبہ کی بات کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص شاید یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ ہمیں یہ طریقہ بتائیں، کیونکہ جو 21ویں صدی کا مسلمان ہے وہ آسانی ڈھونڈتا ہے، تو ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، جس میں ہماری توبہ جلدی قبول ہو سکے؟ توبہ تو ہر زمانے میں جلدی ہی قبول ہوتی، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ جائے، کوئی کر سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ؟ انسان، جنات، فرشتے سارے اکٹھے ہو کے لگ جائیں نافرمانی میں تو آسمان تک نہیں جا سکتے، لیکن ایک مرد عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں گا۔ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ توبہ پہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے گناہ کرتا جائے کہ کوئی نہیں، میں گناہ کر لینا تو پھر توبہ کر لوں، تو اللہ نال تو دو نمبری نہیں چل سکتی۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا چکر ہے۔ وہ جو سچی توبہ کرتا ہے اس کی قبول کرتا ہے، اور اس کی ٹوٹ بھی جائے پھر وہ توبہ کرے پھر بھی قبول کرتا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم لوگ بڑے مایوس ہیں، اور عام لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، سب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑے گھٹن کا ماحول ہے، مایوسی ہے کہ شاید حالات بہتری کی طرف نہیں جاتے نظر آ رہے۔ یہ مایوسی سے کیسے نکلا جائے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ پاکستان والے، یہ اپنی طرف سے اضافہ، اللہ کا ملک، کوئی ملک، یہ پاکستان والے آمنو، ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، تو میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ تو قرآن نے اس کی وجہ بتائی ہے، اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، تو یا رسول اللہ، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ کہ اذا ظہر الخبث، جب فحاشی اور برائی عام ہوگی تو پھر اللہ ہلاکت کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ کے کھلے قانون ہیں، اللہ نے بتائے ہیں۔ مولانا صاحب، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنے ایمان کو پختہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، جنت، دوزخ، یہ جو ہمارا ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ تو پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ متى تقوم الساعة؟ آپ نے فرمایا اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا جب سلوک کریں، وان ترى العراة العالة الحفاة راعي الغنم يتطاولون في البنيان، اور جب تو دیکھے بکریاں چرانے والے ننگے پاؤں، کثیر الاولاد، اور وہ لمبی لمبی عمارتوں کے آپس میں مقابلے کریں، تو سمجھنا کہ قیامت آنے والی ہے، آ جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں تو موجود ہیں۔ اللہ نے عرب کو پیسہ دیا، انہوں نے عمارتیں کھڑی کرنا شروع کر دی، اور آج کل کی تعلیم نے بچیوں کو ماں کا نافرمان بنا دیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میرے سامنے کون ہے بیٹھی ہوئی، اس میں ماں باپ کا قصور ہے، انہوں نے ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں اس بارے میں۔ تو
پھر یہی سوال ایک صحابی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا. یہ سوال جبریل نے انسانی شکل میں کیا. اسلام کیا ہے؟ آپ نے اعمال بتائے. ایمان کیا ہے؟ آپ نے عقائد بتائے. اب اسلام مکمل ہو چکا ہے. آخری آیت الیوم اکملت لکم، یہ آخری تو نہیں، اس کے بعد بھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتر گئی ہے عرفات کے میدان. تو ایک شخص پوچھتا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ نے اس کو اعمال نہیں بتایا، جو وہ ایک ماحول بن چکا ہے. آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام. اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. پھر وہ پوچھتا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو یہاں آپ نے عقائد نہیں بتائے، آخری سٹیج کی بات بتائی. تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا لوگوں کی تکلیفوں پر اور معاف کرنا، ان کی زیادتیوں پر معاف کرنا. تو پھر وہ کہتا ہے ای الاسلام افضل، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر اس نے پوچھا مل ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق رکھنے والا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. تو ایمان اور اسلام کی اس سے جامع اور آپ بات کو کہیں نہیں ملے گی کہ اس کا ظاہری ڈھانچہ بھی بتایا اور اس کا اندرونی ڈھانچہ بھی بتایا کہ سخاوت، میٹھا بول، مسکراہٹ، معاف کرنا، درگزر کرنا، تکلیف نہ پہنچانا، اچھے اخلاق برتنا، یہ اسلام کی روح ہے. تو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پہ جا کے اینڈ کرتا ہے. جی مولانا صاحب، جیسے ابھی آپ نے خود بھی ذکر فرمایا اور ہم بھی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ قیامت کے دن شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. لیکن بہت سارے لوگ اس بات پر ہی تکیہ کر لیتے ہیں کہ جی ہماری شفاعت تو ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں کوئی زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں کیا، کس طرح سے توازن برقرار رکھا جائے؟ ان کی محبت کیا ہے امت کے ساتھ، اور پھر شفاعت کا جو وعدہ ہے اس سے کیا اندازہ لگایا جائے کہ ہمیں اب کچھ نہیں کرنا، کہاں تک ہمیں کرنا ہے اور کہاں تک شفاعت ملے گی؟ ہماری تو نبی کی زندگی کے درس اس پر موجود ہیں، قرآن اس پر موجود ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی قربانی کا قصہ موجود ہے. کربلا میں حسینی خون کا گرنا اور اہل بیت کے 18 نوجوانوں کا شہید ہونا. تو اگر آپ پہ مل جاتی جنت تو یہ قصہ تو نہ پیش آتا. کیا مسئلہ تھا؟ یزید کی بیعت کر لیتے، کیا ہو جانا تھا؟ لیکن کچھ ہونے والا ہے، اس لیے نہیں کہ افنجعل المتقین کالفجار. یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں ایک نیک آدمی، نیک عورت اور برے آدمی اور بری عورت کے ساتھ ایک سلوک کروں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، میری کتاب میں تو یہ نہیں لکھا، تمہاری کتاب میں کہیں ہے تو دکھاؤ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا دونوں ہی اللہ کی نظر میں برابر ہیں؟ پھر تو شمر اور حسین بھی برابر ہو گیا، اعوذ باللہ معاذ اللہ. تو یہ شیطان نے خیال ڈالا ہے کہ آپ ہی معافی ہو جائے گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ہاں بھی تو ایک بیٹا ترازو ہے نا. ایسے تو نہیں کہ شرابی اور شہید کو ایک ہی پلڑے میں تول دے، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. یہ گمراہی ہے ہمارے. مولانا صاحب، کیونکہ ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے، سیرت پاک کے حوالے سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق. محبت قابل تقسیم ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، بھائیوں سے بھی ہے،
اپنے آپ سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے۔ آپ نے کبھی درخت پہ وہ پیلے رنگ کی بیل چڑھی دیکھی، جس کو آکاس بیل کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو عربی میں اشقا کہتے ہیں۔ اشقا، عشق کا مطلب ہے کہ کسی پر سب کچھ لٹا دینا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی لٹا دینا۔ تو اس بیل کو اشقا اس لیے کہتے ہیں کہ درخت اپنا سب کچھ اس پہ لٹا دیتا ہے اور سوکھی لکڑی بن کے وہ چولہے کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت بھی بہت بڑا ایمان ہے، بہت بڑا ایمان ہے، لیکن مطالبہ ہے کہ پھر اور کوئی آنکھوں میں جچے نہیں، درجہ عشق کہ جو میرے نبی نے کیا کہا بس وہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ چونکہ انسان کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ نیچر نیچر نیچر، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ نیچر۔ کچھ کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گی، کچھ کہتے ہیں نہیں ایک دن تباہ ہو جائے گی۔ نیوٹن نے اپنی طرف سے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ 1976 میں عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان تھا، اور 2 امریکن، انہوں نے یہ پروف کیا کہ اس کائنات کو 3 طاقتیں چلا رہی ہیں، 4 نہیں ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ابھی جو پچھلے دنوں مرا ہے، یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 1 طاقت چلا رہی۔ تو اس سے سوال کیا گیا وہ طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، خدا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ تو اتنا بڑا سائنسدان اپنے علم کی اتنی بڑی بلندیوں کے بعد اللہ کو نہیں پہچان سکا، وہ اللہ کو نہیں جانتا، تو آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ زندگی کے وہ سوال ہیں جن کو نبی آ کے جواب دیتا ہے کہ واللہ خلقکم، کہاں سے؟ من تراب، تمہیں مٹی سے بنایا۔ زمین آسمان کس نے بنائے؟ رفع السماوات، اللہ نے بنائے۔ والارض بعد ذلک دہاہا، زمین اللہ نے بنائی۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی، سمندر، دریا، چارے اللہ نے بنائے۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کو اللہ نے بنایا۔ تو یہ وہ سوال ہے جس کا قیامت تک کوئی علم والا جواب نہیں دے سکتا۔ امریکہ میں ایک سٹور میں گیا کچھ لینے، تو وہاں ایک بڑی تھی یہ سی ڈی بڑی تھی، تو میرے دوست نے مجھے دکھائی کہ یہ بہت بڑا سنگر تھا اور یہ اس کا گانا بڑا ہٹ ہوا تھا، ڈونٹ وری بی ہیپی، اور اس نے خودکشی کر لی تھی، آخر میں جا کے خودکشی کر لی تھی۔ تو انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں خالق کا پتہ بتائیں، کائنات کا بتائیں کہ یہ آپے نہیں کھڑی ہوئی، اس کو کسی نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور پھر موت شفٹنگ ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر، وہاں جنت ہے، جہنم ہے، وہاں حساب کتاب ہے۔ یہ علم انسان کے پاس نہیں ہے، اور ہزاروں صدیاں گزار لے جواب کوئی نہیں اس کے پاس۔ تو ہمارے نبی کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا اصلی پتہ بتایا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو سب سے کہ وہ اکیلا ہے، ایک نہیں، اکیلا۔ ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلے کا 2 نہیں بنتا، وہ اکیلا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں،
کسی کا بیٹا نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. یہ ہمیں ہمارے نبی کا ہم پر احسان ہے. انہوں نے ہمیں اس شرک سے, کفر سے نکال کر میں اللہ کے سامنے جھکایا. کتنے کروڑوں انسان ہیں اپنے ہاتھوں سے, پہلے پتھر کے بت بناتے تھے, اب فاسٹ ہو گیا زمانہ تو پلاسٹک کے بت بناتے ہیں ہاتھوں سے, پھر انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے. کتنا ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ کوئی مسلمان نماز پڑھے نہ پڑھے, اسے پتہ ہے کہ سجدہ اللہ کا. رنگیلا مرحوم ہمارے بڑے فیورٹ کامیڈین تھے. 60 کی دہائی میں میں لاہور پڑھتا تھا, تو مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا, مجھے ذرا فلمیں دیکھنے اور گانے سننے کے. مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے, ایسے نو کے زبان پر تھے. تو ان لوگوں سے جب میں تبلیغ میں لگا تو میری ان سے قدرتی محبت تھی, چونکہ میرا ذاتی ذوق یہ تھا. تو میں ان سارے بڑوں بڑوں سے ملا ہوں. تو ایک دن رنگیلے کو لے کر آئے, اللہ بخشے مر گیا, منہ سے بدبو آ رہی تھی. تو صبح کے 3 بجے تک وہ اپنی سناتا رہا, ہماری ایک نہیں سنی. تو اس نے ایک واقعہ سنایا کہ میں نیپال گیا شوٹنگ کے لیے, تو مجھے پتہ چلا یہاں ایک مندر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے, مسلمان نہیں جا سکتا. تو کہا, میں نے میک اپ مین سے کہا میرا گیٹ اپ بناؤ پنڈت والا. تو گنجا تو وہ پہلے ہو گیا تھا, تو اس نے ایک یہاں چوٹی لگا دی مصنوعی, اور ادھر وہ نیلے پیلے رنگ لگا دی, اور اس نے 11ویں رنگ کی 2 چادریں اوپر لے لی, اور ایک تھیلی میں پیسے لے لیے, اور کہا میں جا کے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا, ہرے رام. وہ تو سارے گیٹ کیپر, ان کا یہ تو کوئی بڑا مہاراج آ گیا. ان کا مہاراج جی, جے مہاراج کی, جے مہاراج کی. انہوں نے دروازہ کھولا, اس نے پیسے پھینکنے شروع کرے. نیپال غریب ملک ہے, وہ تو سارے پیسوں پہ ٹوٹ پڑے, وہ کہنے لگے جے مہاراج, ہر ہر مہادیو, ہر ہر مہادیو. کہنے لگے میں بڑا مزہ لے رہا تھا اس پروٹوکول کا کہ اچانک میرا حلق جو ہے نا سوکھ گیا, اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ آگے ایک گائے سونے کی بنی ہوئی کھڑی تھی, اور جو بھی جاتا تھا اس کو سجدہ کرتا تھا. تو کہنے لگا, میں نے کہا سعید, سجدہ کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے, اور نہیں کرتا تو قتل ہوتا ہے. وہ تینوں کہیں آکھے تو مندر جا. کہنے لگا. خیر میں نے اپنے اعتماد کو بحال کیا, اور اس کے قریب پہنچ کر میں نے کہا یا اللہ, سجدہ صرف تیری ذات کو ہے, میں گائے کو نہیں, تجھے سجدہ کر رہا ہوں. اور اللہ اکبر. اس نے ماتھا ٹیکا. تو ہمارا تو اتنا تھکا ہوا مسلمان بھی کہتا اللہ ایک ہے, اور اسی کی بندگی ہے, چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, اسی کی بندگی ہے. تو انبیاء لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں, یہ کوئی اور نہیں جوڑ سکتا, کوئی سائنسدان یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کا پورا تعارف کراتے ہیں, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس سے زندگی خوبصورت ہو. ہم نے خوبصورتی کا معیار بنایا کہ چیزیں اچھی پڑی ہوں تو زندگی بڑی خوبصورت ہے. اس ڈرائنگ روم میں بڑے اعلیٰ صوفے پڑے ہوتے اور پینٹنگ لگی ہوتی, تو آپ کہتے واہ جی واہ کیا کمال ہے. یہ لائف نہیں ہے, لائف ادھر ہے, اندر ہے. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو, یہ لائف یہاں ہے. اور یہاں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ نبی کی غلامی سے پیدا ہوتی ہے. چونکہ انسان تو یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ زندگی کا حسن ہے کیا, تو اندھم کی طرح بھٹک رہا ہے اندھیروں میں. اور پھر موت کے بعد کی انبیاء نے زندگی بتائی کہ جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, حساب بھی ہے, سوال بھی ہیں. یہ وہ علم ہے جس کو انسان اور بھی کئی ہزار سال زندہ رہے تو کھوج نہیں پاس, اس کا کھوج نہیں لگا سکتا. تو سارے نبیوں کا اپنی امت پر اور ہمارے نبی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اللہ نے محفوظ کر دیا. قیامت تک کے لیے میرے نبی کی ہر ادا اللہ نے محفوظ فرما دی. تو اس کو ڈھونڈنا ہے تو مشکل کام نہیں ہے.
کبھی گریں گے کبھی کھڑے ہو جائیں گے، کبھی گریں گے کبھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ایک دن جب نبی والی زندگی عورتوں مردوں میں آئے گی تو بہار آ جائے گی۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ مجھے سمینہ پاشا اور عمران یعقوب خان صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔